بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب معاشرت کا درس ہے۔ باب المعاملات میں نکاح، مہر، طلاق، عدت کے آداب ہم اور آپ نے سنے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی اپنے اخلاقیات سے، ایمانیات سے، عبادات سے ایمان کا حصہ حاصل کرنے کے بعد جب ازدواجی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، گویا کہ ان کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی۔ اس لیے نکاح جو ہے یہ معاشرے کی رسم نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ہمیں اس عبادت کی صورت ہی میں اسے ادا کرنا چاہیے، رسم کی شکل نہیں دینی چاہیے۔ آج کل چاہتا ہر کوئی ہے کہ بچے بچی کی شادی ہے، رخصتی ہے، انہیں خوشیاں ملیں، ان کے گھر آباد ہو جائیں، لیکن گھر برباد کرنے کے اسباب ہم اور آپ خود اس موقع پہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جو فحاشی عریانی ہوتی ہے، عام جو معاشرے میں صورتحال ہے، پیسے دے کے ہم ڈھول ڈمکوں والوں کو بلواتے ہیں، عقل ماری گئی ہے۔ پیسے دے کے ہم اپنے بچے اور بچی کی اس خوشی میں بے برکتی کے پیدا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے پھر کیا اثرات پڑیں۔ کہیں خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی نہ ہو جائے۔ یہ بڑوں کو سوچنا ہوتا ہے۔ یہ عبادت کے لمحات ہیں، بہت بڑی عبادت ہے نکاح۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، حاجت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، پھر تو اس پہ شادی نکاح کرنا واجب، لازم، تاکہ وہ گناہ سے بھی بچے اور وہ شرعی طور پہ نکاح کر لے، گھر آباد کر لے۔ حاجت ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر روزے رکھے جب تک ترتیب نہ بن پائے۔ روزے سے انسان کی شہوانی قوت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور نکاح کرتے وقت، رشتے کے وقت صرف مال و دولت اور حسب و نسب کو نہ دیکھا جائے۔ عام طور پہ ہم مال کی بنیاد پہ رشتے کرتے ہیں اور پھر اس میں پتہ نہیں کن کن مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بنیاد ہی غلط پڑی ہے۔ بنیاد نیکی کو بنایا جائے، نیکی، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلے ہم ماں باپ پہ چھوڑیں، بڑوں پہ۔ ماں ہے، بہن ہے، گھر کے اور افراد ہیں، ظاہر ہے وہ بھی تو کوشش یہی کریں گے کہ بچی ہو، نیک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، وہ بھی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ یہ فیصلہ ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بڑوں کے ہاتھ میں دے دیں، اس میں پھر بڑوں کی وجہ سے برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ شادی جو ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شرور و شہرین، غموم و دہرین، مہینے کی خوشی ہے، زمانے کا غم ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے۔ ایک مہینے انجوائمنٹ کر لو گے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، خوب گھوم پھر بھی لیا، مزے اڑا لیے، بعد میں تو ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ اس لیے جب ہم بڑوں کے فیصلے پہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بڑوں کو ناراض کر کے ہم شادی کر لیتے ہیں، پھر جب مسائل کا سامنا ہوتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم تنہا ہوتے ہیں۔ تو جو نوجوان
اس میں بڑوں کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں خوشیاں بھی دیتا ہے اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، تو خرافات سے بھی محفوظ ہوں گے اور برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور اعلانیہ ہو، چھپ کے نہ ہو۔ مسجد میں ہوگا تو اعلانیہ ہی ہوگا۔ اور تکلفات، نکاح میں تکلفات نہیں ہیں۔ آج کل ہم نے نکاح کیا ہے؟ مسلمان لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں دو گواہوں کی موجودگی اور حق مہر کی تقرری کے ساتھ ایک عقد کرنا، یہ نکاح ہے۔ گواہ موجود ہوں اور حق مہر مقرر ہو۔ اگر نہیں مقرر کیا حق مہر تب بھی دینا ہوگا۔ پھر کتنا دینا ہوگا؟ پھر آپ اس بچی کے خاندان میں دیکھو گے کہ اس کے خاندان میں باقی بچیوں کا حق مہر کی کیا مناسبت چل رہی ہے، اس حساب سے آپ حق مہر ادا کر دیں۔ تو اس میں ایجاب اور قبول ہے، گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کی تقرری کے ساتھ۔ میں نے نکاح کیا، وہ کہ میں نے قبول کیا۔ اور باقی ہاں، خطبہ مسنونہ، یہ مسنون ہے خطبہ پڑھنا۔ خطبہ سے مسنونہ پڑھیں، پھر ایجاب و قبول کروا دیں گواہوں کی موجودگی میں بس۔ اب پتہ نہیں ہمارے ہاں کیا رخ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر عمل میں کوئی فرق ڈالا جائے، پتہ چلے یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تانا پھر بھی دیوبندیوں کو دیا جاتا ہے، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ عجیب الٹی گنگا ہے۔ حالانکہ ایک بات میں بتاؤں، کسی دیوبندی مسجد پہ دیوبندی لکھا ہوا دکھا دو مجھے، باقی ساروں کے مسجد میں ان کے نام ہوں گے۔ ہر مسلک کے حوالے سے ان کی ایک شناخت ہوگی مسجد کے ساتھ۔ دیوبندیوں کے مسجد میں دکھا دو کوئی شناخت، پورے ملک میں الا ماشاء اللہ کوئی ایک ادی ہو تو نہ ہونے کے برابر، عمومی صورتحال میں بتا رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب، اب یہ تو مثال دی، اب ہر چیز میں ہم فرق ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں فرق ڈال رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ بہت غلط صورتحال ہے۔ چلو اہل حدیث تو اہل حدیث ہیں، بریلوی دیوبندی تو دونوں حنفی ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، مسائل ایک ہیں، لیکن اس مسائل میں فرق ڈالتے ہیں تاکہ یہ الگ ہو اور ہم الگ ہوں۔ نامناسب صورت ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، نکاح جب پڑھاتے ہیں، پہلے تو وہ بیچارہ دلہا ویسی پریشر میں ہوتا ہے، اس وقت ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے، سو سوچیں، سو مسئلے، اب اسے کلمے پڑھانے شروع کر دیں گے ہم۔ بھئی یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ وہ ایک ساتھ کہنے لگا جی آپ کلمے نہیں پڑھاتے، میں نے کہا الحمدللہ ہم جس کا نکاح پڑھاتے ہیں وہ پہلے سے مسلمان ہوتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں چھیڑنے کے لیے، پھر اسے ایسے ہی جواب دینا ہے نا۔ یہ تکلفات ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے نا، نکاح پڑھانا تھا تو پہلے سمجھا رہے تھے دلہا کو، بھائی میں جیسے کہوں گا نا ویسے تو نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک موٹے دماغ کا تھا وہ دلہا، اور مولوی صاحب نے اسے کہا کہ صحیح ہو کے بیٹھ جاؤ جب میں پڑھانے لگتا ہوں، تو وہ بھی ایسے کہہ رہا ہے صحیح ہو کے بیٹھ جاؤ میں پڑھاتا ہوں۔ اب وہ جو بات مولوی صاحب کرے وہ وہی بات کرے، وہ نہ سمجھتا۔ مختصر ہے کہ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو مولوی صاحب نے اسے ذرا سخت باتیں کی، اس نے وہی باتیں دوہرا دی، تو ایسا تو ایسا، وہ سمجھے میرے نکاح ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ہاتھا پائی پہ بات آ گئی۔ مولوی صاحب نے جو غصے میں ہاتھ ڈالا، اس نے بھی آگے سے ہاتھ ڈال دیا۔ اب یہ کشتی شروع ہو گئی، ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر۔
کہیں مولوی صاحب کو کہیں بعد میں جا کے ان کے عقل نے کام کی کہ بھئی یہ تو ہے کم عقل، مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، وہ سمجھ گیا بھئی یہ تو میری نقل کر رہا ہے، اس کی بات کو نہیں سمجھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب مولوی صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ اب کہنے لگا مولوی صاحب یہ نکاح اتنا مشکل ہوتا ہے؟ تو ہم نکاح کو مشکل بناتے ہیں۔ بعد دولہے کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، یار اب کلمے پڑھنے پتہ نہیں میں غلطی نہ پڑھ دوں، تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ نکاح ہے گواہوں کی موجودگی میں، خطبہ مسنون ہے اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہے، بس۔ نکاح کو آسان بنائیں، معاملات میں بھی آسانی پیدا کریں تاکہ لوگ نکاح کی طرف جائیں اور زنا سے بچیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاں نکاح یعنی شادی مشکل ہوتی جائے گی وہاں زنا آسان ہوتا جائے گا، جہاں شادی آسان ہوتی جائے گی وہاں زنا مشکل ہو جائے گا۔ آج شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، جہیز کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ہر ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے کچھ دوں، لیکن مطالبات ہوتے ہیں، باقی لسٹ بنائی جاتی ہے، اور اگر کوئی ہلکا پھلکا کام ہے تو پھر بچی کو تنگ کیا جائے گا، تانے دیے جائیں گے۔ خاوند نے کیا تانے دینے جو اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے تانا دینے کے لیے، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ بھئی سامان سے شادی کی ہے یا بچی سے رشتہ کیا ہے؟ مزاج ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، عجیب مزاج ہیں۔ بعض مزاج تو ایسے ہوتے ہیں، کہیں تو ساس بہو سے تنگ، کہیں بہو ساس سے تنگ۔ ایسی ساسیں بھی ہیں کہ بہو اجازت کے بغیر سخت گرمی میں فریج کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ کیوں کھولا ہے؟ یہ اٹھا لیا ہے، وہ اٹھا لیا، ہنڈی کو اکیلی بھونی نہیں دے سکتی، اتنی بوٹیاں کھا گئی ہے۔ یہ معاملات ہیں، یہ ہمارے تک یہ باتیں پہنچتی ہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور کہیں بہو ہوتی ہے جو ساس اسے احترام دینا چاہتی ہے، اس کے کا خیال کرتی ہے، وہ آگے سے ناک پہ لڑ جاتی ہے۔ یہ معاملات بھی ہیں۔ کیسے پھر ماں اور بیٹی کا تصور قائم ہوگا؟ پھر تو ساس بہو کا معاملہ ہی چلنا ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ دونوں طرف سے معاملہ ہے، کہیں ساس کا معاملہ ہے تو کہیں بہو کا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سکون نصیب فرمائے گھروں میں۔ نکاح کو، شادی کو ہم آسان بنائیں۔ اور کہیں کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے آج کل معاشرہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، لڑکے لڑکی کا تعلق بن گیا اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ بگڑتا ہی جائے گا، پہلے تو سلجھانے کی کوشش کریں اچھے انداز سے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ اب بگڑے گا، سنورے گا نہیں، پھر بہتر ہے ان کا نکاح کرا دیں، ایک مناسب صورت۔ آداب میں یہ ہے کہ اگر کہیں ہم نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے نا، تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی اور نے بھیجا ہوا ہے پیغام اور ابھی بات زیر غور ہے تو پھر ہم نہ بھیجیں، انتظار کر لیں، وہاں جواب ہو جائے تو پھر پیغام بھیج دیں۔ ہم تو یہ دیکھتے نہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو دوسرے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک بات تلاش کر کے بچیوں والوں کو بتاتے ہیں تاکہ ان سے متنفر ہو جائیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے رشتے یوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ہم دوسرے کی خوشی گھر برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بچوں کے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اگر کسی متعلقہ سے یا بیوہ سے نکاح کرنا ہے تو عدت گزرنے کا انتظار کریں، عدت میں نکاح نہیں، عدت گزر جائے اس کے بعد آپ پیغام بھیجیں اور نکاح کر لیں۔ نکاح جو ہے یوں سمجھو کہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، لیکن دیکھیں جو شادی ہے نا، یہ صرف اس لیے نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے اپنی شہوتوں کو پورا کرنا ہے، بس کچھ عرصہ ہے مزے لینا ہے،
یہ کوئی ہمارے نہیں کوئی متع کی صورت تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نکاح ہے پوری زندگی کا ساتھ ہے، پوری زندگی کا ساتھ۔ اب میں شادی کرتے ہوئے بچی کو حیات رفیقہ بنا کے لاتا ہوں اور بعد میں میرے مزاج بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں شادی کے کچھ مقاصد ہیں، اگر ان مقاصد کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا، مقاصد نظر انداز کر دیں گے تو بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کہتے ہیں میری نشانیوں میں سے میں نے تمہیں جوڑا بنایا تاکہ تم سکون کی زندگی پالو۔ قرآن کہتا ہے کہ شادی سکون کا ذریعہ ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں تو شادی کر کے پھنس گیا ہوں، یہ ہے نا صورتحال، میں تو شادی کر کے پھنس گیا، مصیبت کو آ گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اتنا بڑا تفاوت ہے، آخر یہ کیوں؟ اس کو کیسے ہم سیٹ کریں گے اس معاملے میں؟ نوجوان کہتا ہے میں شادی کر کے پھنسا، قرآن کہتا ہے شادی تو سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بتا دوں، جب ہم فطرت سے ہٹ کے چلیں گے پھر وہ کام سکون نہیں پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ مقصد سے ہٹ کے چلیں گے تو پریشانی کا ذریعہ، مقصد کو ٹارگٹ بنا کے چلیں گے تو پھر سکون کا ذریعہ۔ آج ایک نوجوان باپ بن جاتا ہے، اسے شادی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک بچی ماں کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، شادی کا مقصد کا نہیں پتہ ہوتا اسے۔ ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتہ شادی کس لیے کی ہے ہم نے، تو پھر پریشانی آئے گی، پھر پھنسوں گا ہی۔ شادی کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد شادی کا ایمان کی تکمیل ہے، النکاح نصف الایمان۔ یہ مسلمان کا سب سے بڑا پہلا مقصد، بچے اور بچی دونوں کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد شادی کا گناہوں سے حفاظت ہے۔ اللہ شریعت نے یہ نسبت قائم کی ہے تاکہ گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ نے ایک طاقت دی ہے مرد عورت کو، تو اس کے استعمال کے ایک جائز طریقہ شریعت نے بتلایا ہے تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے۔ اور تیسرا مقصد شادی کا وہ ہے محبت پانا، مجھے محبتیں ملیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، محبت طرفین کا تقاضا کرتی ہے، جانبین کا۔ کامل محبت وہی ہوتی ہے نا، دو طرفہ۔ تاڑی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے ماتم کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں گھر میں ایک طرفہ ٹریفک چلاؤں گا کہ مجھے محبت ملے، میں محبت نہ دوں، پھر تو گھر میں ماتم ہوگا، خوشی نہیں آئے گی۔ یہ طرفین کا تقاضا کرتی ہے، محبت چاہتا ہوں تو میں بیوی کو محبت دوں، مجھے بھی محبتیں ملیں گی۔ اور یہ شادی کے مقصد میں شامل ہے۔ محبت حاصل کرنا مقصد ہے، اور محبت حاصل کرنے کی شرط کہ پہلے خاوند بیوی کو محبت دے۔ محبت دینے کے لیے تیار نہیں، گھر جاتا ہوں تو پیشانی پہ 12 کے بجائے 13 بجے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے کیا محبت کا اظہار کرنا؟ اور خود میں تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے محبت ملے، یہ تو ناممکن صورت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں دی، تو ہم بھی ان محبتوں کا اظہار کریں۔ اور ایک مقصد شادی کا عزت پانا ہے، یہ بھی طرفین کا تقاضا کرتا ہے۔ عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو دوسرے کو عزت دوں، میں تو کر کے بولوں، اور میرا تقاضا ہے کہ مجھے آپ کر کے اور جی کر کے باتیں کی جائیں۔ جب میں تو کہوں گا تو وہ بھی آگے تو کرے گی، پھر تو میں عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی نا۔ یہ تو عقل مند بندہ سمجھتا ہے ان باتوں کو۔ اور اسی طرح ایک مقصد، تو اس لیے یاد رکھنا کہ بیوی کو اپنے یا ان کے خاندان کے کسی فرد کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا، برا بلا نہ کہنا۔ آج کا خاوند بیچارہ بننے کی کوشش کرتا ہے، بیچارہ، خاندان کے سامنے اپنی مظلومیت ظاہر کرے گا۔
یہ یوں کرتی ہے اور یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، اپنے پہ سارا پردہ. اگر بیوی کچھ بولنے لگے تو پھر قیامت برپا. پھر اسے بھی بولنے کا حق دو نا، وہ بھی تیری کمزوریاں بتائے. تو ہم خاندان کے افراد کے سامنے اس کی شکایات کر کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں تو بڑا بیچارہ ہوں. بھائی اگر بیچارہ ہے پھر تو خاوند بننے کا قابل ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے خاوند الرجال قوامون علی النساء. یہ بیچارہ نہیں ہے، یہ گھر کا منیجر ہے. اس نے پورے گھر کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، یہ بیچارہ بن رہا ہے. اسے تو خود شرم آنی چاہیے اس خاوند کو. تو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اور دوسرے کو ظالم ثابت کرنا، یہ بہت غلط مزاج. تو بہرحال عزت دیں گے تو عزت پائیں گے بھی. اور ایک مقصد شادی کا سکون حاصل کرنا، پرسکون زندگی مل جائے، جیسے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. شریعت نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے. رات کے وقت میں سکون ہے، رات سکون کے لیے اللہ نے بنائی. اپنے گھر میں وقت گزارنے میں سکون ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون. لیکن آج کا خاوند، میں اسے بیچارہ ہی کہوں گا، وہ سکون پانے کے لیے پتہ کیا کرتا ہے؟ رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا ہے. یا کچھ سکون کے لیے آ گئے ہیں، رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا ہے. سارا ٹائم وہاں برباد کر کے پھر گھر جا رہا ہے. یاد ہے کہ اس میں قطعاً سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو تو رات کا اکثر حصہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو. اس میں شریعت نے سکون رکھا ہے. تو میں چلتا تو الٹ ہوں اور پھر کہتا ہوں جی مجھے تو شادی میں سکون نہیں ملا. بھئی سکون تو میں دوستوں کے مجلس میں تلاش کر رہا ہوں رات گئے تک، اور پھر شکایت بیوی سے کرتا ہوں، مجھے تو گھر میں سکون ہی نہیں ملتا. ہم دیکھیں نا، اپنی روش کو تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خاوند اپنی غلطی ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں. آج کا وہ خاوند کیا ہوگا جو اپنی غلطی تسلیم کر لیں. بھئی خاوند ہو، مالک تو نہیں ہو، لونڈی تو نہیں لے کے آئے تم. بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں، شریعت نے اسے حق دیا. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو. دوستوں کے لیے بہتر نہیں، گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اچھائی کا معیار تو یہ ہے جو محبوب پیغمبر نے بتلا دیا. تو ہم شادی کے مقصد کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یقیناً سکون پائیں گے. تو بہرحال نکاح، رشتے کی تلاش اور نکاح، اس کے آداب ہم نے اپنے مختصر سے سنے. حق مہر، یہ حق مہر جو ہے یہ حقیقت میں عورت کا خاوند کو اپنی ذات خاوند کے حوالے کرنے کا معاوضہ ہے. شریعت نے ایک حکم رکھا ہے. بوقت نکاح اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے تعین کیا جاتا ہے اس کا، اور یہ ہر حال میں دینا ہوتا ہے. آج ساری کرتے دھرتے کرنے کے بعد حق مہر پہ آ کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہاں خانیوال میں ایسے ہوا، ادھر 3 نمبر کالونی کی طرف بارات آئی ہے، حق مہر پہ لڑے، بارات گئی پاری، لڑکی والوں نے انکار ہی کر دیا. اتنے لہویات پہ ہم خرچ کرتے ہیں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، برادری کو خوش کرنے کے لیے. جس کو حیات رفیقہ بنا رہا ہوں اسے وہاں آ کے میں اڑ جاتا ہوں.
اتنا نہیں، اتنا جی. اور ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ سارا کچھ ہم پہلے طے کر لیتے ہیں، فارم پر ہو جاتا ہے، حق مار کا کھانا کھا لیا. بھائی کیوں؟ جی مولوی صاحب بتائیں گے. ہمارے مولوی بھی سادے ہوتے ہیں، حقیقت ہے. مسجد میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، نمازی دو گروپ بن جاتے ہیں، نشانہ مولوی کو بناتے ہیں. آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب کی چھٹی. وہ دونوں پھر آپس میں ایک ہو گئے. ہمارے مولوی سادے ہوتے ہیں، کیوں نشانے پہ آتے ہو؟ جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے چلاؤ، کوشش کرو ان میں صلح ہو جائے. اکثر مسجدوں میں صورت حال ہے، لڑائی ان کی آپس کی ہوتی ہے. یہ انتظامیہ ہے اور یہ نمازی ہیں، یہ فلاں ہیں، آپس میں جو بھی اختلافات ہوئے ہو گئے. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ نشانہ مولوی کو بنایا جائے، اس کے سر پہ تھوپا جائے. ہمارے مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں. بھئی نمازیوں کی لڑائی میں نہ ہو، انہوں نے کل کو پھر ایک ہو جانا ہے، تو فارغ ہو جائے گا. تو حق مار کے موقع پہ کہا جی مولوی صاحب بتائیں گے. مولوی صاحب کیا بتائیں گے؟ سارا کچھ تم نے خود طے کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ رشتہ طے ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ حق مار مولوی صاحب بتائیں گے. تمہیں پتہ نہیں ہے؟ یا تو کہو کہ ہمیں بالکل ہی نہیں پتہ حق مار کیا چیز ہوتی ہے، کون سی بلا ہوتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے مولوی صاحب مسئلہ بتا دیں گے. اب مولوی صاحب بتائیں گے جی کتنا لکھنا ہے. اب مولوی صاحب بھی کوئی ہونا، کوئی پہلوان کا بچہ ہو تو صحیح بتائے. وہ بھی کہتے ہیں ہاں حق مار کم سے کم 3.25 تولے چاندی ہے جی، بس وہ اتنا لکھ دو. ٹھیک ہے کم سے کم اتنا ہے، لیکن جو یوں کہنے کہ مولوی صاحب بتائیں گے، انہیں پھر جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ بتانا چاہیے. آئندہ پھر کو نہیں کہے گا مولوی صاحب بتائیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات. بعض لوگ کہتے ہیں جی حق لکھ لو جی شرعی حق مار. شرعی حق مار سے ان کا مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ تھوڑا سے تھوڑا. کچھ لوگ لکھتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت. بھئی یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے، حق مار کا نصاب نہیں ہے. کوئی لوگ پتہ نہیں توڑ کے لکھتے ہیں، کوئی مخصوص ہنسا ہے ان کا. شرعی حق مار لکھنا ہے لکھو، مہر فاطمی لکھ دو 131 تولے چاندی قیمت لگاؤ اس کی. 1.5 لاکھ ہوگی. اچھی بات ہے، آج کا 1.5 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر لکھنا ہے تو مولوی صاحب کو چاہیے جب اس طرح وہ کہنے تو کہے کہ بھائی شرعی جو ہے نا وہ 131 تولے چاندی ہے، لکھواؤ. بلکہ اس سے آگے بیوی کا حسن، اس کے اخلاق، اس کی نیکی کو دیکھ کر خاوند جتنا زیادہ حق مار لکھے اتنا بہتر ہے. خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے خاندان میں عزت پیدا کرے. حق مار زیادہ لکھے گا اس کے خاندان میں عزت بنے گی. بڑی چاہت سے رشتہ لیا جی، بڑی محبت کا اظہار کیا. جب میں پہلے ہی دن اس کی عزت پہ سوال اٹھ رہا ہے حق مہر کے حوالے سے، اور میں کہتا ہوں نہیں اتنا نہیں لکھنا، اتنا لکھنا ہے، میں کیا اس کی پھر بعد میں عزت کروں گا؟ مجھے تو مال سے محبت ہے، پھر بیوی سے تو نہیں ہے. اخراجات لاکھوں میں کر لیتے ہیں، حق مہر پہ آ کے اڑ جاتے ہیں. یہ عبادت ہے. وہ جو اخراجات ہم نے کہے وہ ہمارے اضافی ہیں. حق مہر دیں اور خوشی سے دیں. اور سب سے بہتر صورت پتہ ہے کہ حق مہر کی ادائیگی، جو سونا ڈالا ہے نا وہ حق مہر میں لکھوا دو، بس آپ بھی فارغ وہ بھی فارغ. جو سونا ڈالا ہے وہ حق مہر میں لکھ دو. کیونکہ عورتیں سونے کی بڑی حفاظت کرتی ہیں. وہ اس کی حفاظت بھی کرے گی، استعمال بھی کرے گی. اس کے حق مہر میں آپ کی بھی ذمہ داری فارغ، حق مہر بھی ادا ہوگی. سب سے بہتر صورت یہی. میں تو حیران ہوں، ایسے خاوند ہوتے ہیں کہ سونا ڈال دیتے ہیں، ملکیت اپنی ہوتی ہے. بھائی جب اسے ڈال دیا پھر تو اس کی ہو گئی. ان کی نیت پہلے سے خراب ہوتی، طلاق ہوگی تو وہ واپس لے لیں گے. جو اس نیت سے شادی کرے گا اس گھر تو نہیں بنتا. پھر
تو ہم دولت کو بنیاد نہ بنائیں، حق مہر اپنی خوشی سے جتنا لکھنا چاہیں لکھ دیں، اور پھر بعد میں معاف کروانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، لکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں ادا بھی کر سکتا ہوں۔ آپ صرف برادری میں دکھانے کے لیے لکھ دو جی اتنے تولے سونا اور اتنے لاکھ فلاں، اور پھر بعد میں ہڑپ ہضم ہو گیا، بس چھوڑو، نہ بیوی نے کہنا ہے تو نہ میں نے دینا ہے، کہے گی تو پھر چپ کروا دوں گا۔ یہ بالکل شرعاً غلط۔ زیادہ لکھو لیکن اتنا لکھو کہ آپ دے سکو اور آپ دینے کی نیت سے لکھو۔ اور اسے پھر معاف کروانے کی کوشش نہیں۔ بیوی اگر خود اپنی چاہت پہ معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، معاف کر سکتی ہے۔ اسے ایک نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر متعین ہوا، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ سے مراد آپ یہ لے لیں کہ رخصتی نہیں، طلاق ہو گئی، اس صورت میں پھر آدھا حق مہر دینا لازم۔ رخصتی ہو گئی، طلاق ہو گئی، پھر پورا حق مہر ہے۔ عدت میں معاملہ الگ ہے۔ جی، یہ حق مہر کی صورتحال تھی۔ طلاق جو کہ قبیح عمل سمجھا جاتا ہے، اس کے بھی آداب شریعت نے بتلائے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ طلاق جس کو پسند نہیں کرتی شریعت، لیکن اگر کسی کوئی اس کا مرتکب ہوا تو اس کے بھی آداب بتلائیں۔ یہ اللہ کو بہت ناگوار گزرتا ہے طلاق۔ یہ لفظ طلاق جو ہے نا، یہ عورت کے تن من میں آگ لگا دیتا ہے۔ اور بہت سے خاوند ایسے ہیں جو بات بات پہ طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، کھیل بنایا ہوا ہے۔ عرش ہل جاتا ہے اس جملے پہ، عرش، مجھے پرواہ نہیں، جب تک زمین نہ ہلے نا تو میں نہیں ہلتا، عرش بے شک ہلتا رہے۔ ہم ایسے ڈھیٹ بن چکے ہیں۔ طلاق کا لفظ شادی کے بعد اپنی ڈائری سے کاٹ دینا چاہیے کہ میری ڈائری میں ہی نہیں ہے یہ لفظ طلاق، ختم، کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے مسلم۔ اگر کسی نے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے یوں تکیے پہ طلاق لکھ دی، اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور ہم کہتے جی ہم نے تو وہ کاغذ ہی نہیں وصول کرا، تو ہم نے تو دستخط ہی نہیں کرے۔ یہ قانونی مسئلے ہیں سارے۔ یہ بہت نازک مسئلہ، اس لیے لفظ طلاق اپنی ڈائری سے اڑا دو۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ شرعی طور پہ بھی آپ اب اس کے حقدار ہیں کہ طلاق دے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی عورت ہے وہ علل اعلان زنا کی مرتکب ہوتی ہے اور روکنے پر بھی معاملہ نہیں رکتا، طلاق دے دو، آزاد کر دو اسے۔ پہلے سمجھاؤ، کوشش کرو کہ اس ماحول سے نکل جائے، نہیں تو بس آزاد کرو۔ ہاں، طلاق دو تو طہر میں دو، مطلقاً طلاق۔ ایسے حالات بن جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی جوڑے میاں بیوی آپس میں رضامندی سے جدائیگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، بھئی ہمارے مزاج نہیں ملتے، زندگی کیسے گزاریں گے، آپس میں رضامندی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو طلاق دو تو طہر میں دو۔ طہر سے مراد ہے کہ جن دنوں میں حیض نہیں آتا، تاکہ اس کے جو عدت ہے نا طلاق کی، وہ کم سے کم بنے، اس میں کمی آئے۔ حیض کے دوران اگر طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ حمل کی صورت میں طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ اس نے نہیں سنا، آپ نے کہہ دیا، طلاق ہو جائے گی۔
اس نے قانونی طور پہ کاغذ وصول نہیں کیا، آپ نے لکھ کے سائن کر دیے، طلاق ہو جائے گی۔ طلاق یہ پاور ہے خاوند کے پاس۔ آپ کے پسٹل میں 3 گولیاں ہیں، 3، یہ آپ کی پاور ہے۔ اب آپ کی مرضی اکٹھے بریسٹ کے ساتھ تینوں نکال دو، آپ کی پاور ختم۔ کٹھی طلاق دے دی 3 دفعہ، طلاق ہو گئی۔ ایک ایک کر کے فائر کرو، آپ کی پاور ختم۔ فائر مارا ہے، نشانے پہ نہیں لگا، لیکن آپ کی پاور ختم۔ بیوی کو اطلاع نہیں پہنچی، آپ نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ یہ پاور ہے آپ کے 3 فائر کی، جیسے استعمال کر لو گے آپ کی پاور ختم ہو جائے گی، آپ کا حق ختم بیوی پہ۔ ہاں، 1 فائر کیا، 2 باقی ہیں، ابھی آپ کا حق ہے، لیکن 1 ختم ہو گیا۔ اب آپ ذہن میں رکھنا، اب آپ 2 کی پاور رکھتے ہو، اب 3 کی نہیں رکھتے ہو، 1 مس ہو گیا۔ اللہ نہ کرے دوسرا فائر نکال دیا، اب آپ 1 کی پاور رکھتے ہو، 2 ختم، دوبارہ 3 نہیں ہوں گے، وہ 2 کی پاور ختم ہو گئی، آپ اب صرف 1 طلاق کے مالک ہو۔ اللہ نہ کرے تیسری بھی دے دی تو سمجھو آپ کے پاور بالکل ختم ہو گئی، طلاق واقع۔ ہاں، 1 اور 2 کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہو، عدت کے وقت میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ رجوع کر لیں، یہ گنجائش شریعت نے دی ہے، بہت خوبصورت گنجائش ہے۔ طلاقیں 3 کٹھی دو گے، 1 مجلس میں دو گے، 3 ہی ہوں گی۔ بہت سی روایت اس میں موجود۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 طلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا 1000 دے دی ہیں، 3 واقع ہو گئی ہیں، اضافی جو تھی وہ اوپر اضافی ہیں۔ 1 مجلس میں تینوں دینے سے بھی 3 ہی کہلاتی ہیں۔ کوئی ہے عقل رکھنے والا جو یہ کہے کہ 3 1 ہوتی ہے؟ 3 1 نہیں ہو سکتی، 3 ہی ہوں گی، 1 1 ہوگی۔ اصل میں آج کل ہم نے بھی شریعت کو ناک کا موم بنایا ہوا ہے، جہاں اپنا مسئلہ حل ہوتا ہے وہاں اس کو موڑ دیتے ہیں۔ شریعت موم کی ناک تو نہیں ہے، یہ تو ضابطہ حیات ہے۔ اور جی غصے میں تھا، بھئی طلاق غصے میں دی جاتی ہے، خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے۔ غصہ پہ قابو نہیں پا سکتا، طلاق دے دیتا ہوں، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ چور راستہ مل جائے، چور راستے سے ہوتا ہوئے میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ چور ضرور بننا ہے، جب اللہ نے تجھے باقاعدہ حق دیا تھا، اس حق کو تو نے کیوں برباد کیا؟ مزاج کے خلاف بات ہوئی اور بس آگ بگولا ہوگا اور ٹھوک دی طلاقیں۔ پھر جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بھائی یوں کرتا پھرتا ہوں، کہیں سے کوئی فتویٰ مل جائے، اسے فتوے دینے والے بھی مل جاتے ہیں، اسے یہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، بیوی کو لے آؤ گھر۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو رکھنا یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے احناف کے نزدیک، پکی ٹھکی بات، یہ زنا کر رہا ہے اپنی زندگی میں۔ اس لیے پھر ہم ہمت کریں، جو چور راستے ڈھونڈنے تو پہلے سے ہمت کریں، حوصلہ کریں، غصہ برداشت کریں، اس میں احتیاط رکھیں بہت زیادہ۔ تو طلاق کے آداب یہی ہیں کہ اگر تو ایسی صورتحال بن گئی ہے تو پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دی جائے۔ عدت خاوند کے مرنے یا طلاق کے بعد جو بیوی سوگ کے طور پہ جو دن گزارے جاتے ہیں اس کو عدت کہتے ہیں۔ یاد رکھنا سوگ کے دن جو ہے صرف 3 ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی تعزیت کے دن 3 ہیں، 40 نہیں ہیں، صرف 3 دن ہے شرعاً ہر ایک کی تعزیت۔ ہاں، ایک خاوند کی تعزیت ہے کہ خاوند مر گیا تو شریعت بیوی کو کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک تو نے عدت میں بیٹھنا ہے اس کے حق میں۔ کتنا بڑا مقام ہے خاوند کا کہ اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن۔
اور طلاق کی صورت میں جو عدت ہے وہ 3 مہینے. 3 مہینے سے مراد 3 حیض. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی ہے بالغ ہونے سے پہلے نکاح ہوا طلاق ہو گئے، یا ایسی جو اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے، بوڑھی اماں ہے کہ اس کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، اس کے طلاق کا معاملہ بنا تو وہ 3 مہینے گزار لے بس. عدت میں ایک بنیادی فلسفہ جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے کہ نسب بالکل صاف اور پاک ہو. نسب جو آگے نسب چلنا ہے نا، بیوی سے، عورت سے اولاد کا سلسلہ چلنا ہے، نسل جو چلنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ آئے. کس کا بچہ ہے بالکل کلیئر کٹ ہو. اس لیے عدت کے بعد 3 حیض گزارے گی تاکہ بالکل یہ معاملہ ہر صورت میں کلیئر ہو جائے. اس کے بعد شادی کر لے، پھر اس سے اللہ اولاد دے گا تو وہ ظاہر ہے بالکل کلیئر کٹ نسبت ہے. اور عدت خاوند کے گھر میں گزارے. ہاں اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ گھر میں رہنے ہی نہیں دیتے تو وہ تو مجبوری ہے، شفٹ ہو جائے اپنے ماں باپ کے گھر. مجبوری کی صورتوں میں تو گنجائشیں موجود ہیں نا، نہیں تو وہیں گزارے. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے، خاوند کی میت جا رہی ہے، پتہ نہیں یہ اصل میں ایک شریعت ہے اور ایک کتاب لکھی گئی ہے، کتاب النساء اسے کہتے ہیں. بڑی موٹی کتاب ہے، عورتوں والی کتاب. اتنی موٹی ہے کہ کسی پریس میں وہ چھپ ہی نہیں سکتی ابھی تک. اس کے بڑے مسائل ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں. جی میت خاوند کی گھر سے نکل رہی ہے، اس کی بیوی کو تو بھی ساتھ نکل جا باہر قدم لے لے تاکہ عدت کا معاملہ ختم ہو جائے. یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی میت کے پیچھے اس کی بیوی کو گھر سے نکالتے ہیں، 2-4 قدم باہر اب نکال لے، خاوند کی میت ابھی جا رہی ہے تو بس پھر عدت میں گھر نہیں بیٹھنا پڑے گا، پھر تیرے پاؤں آزاد ہیں. انا للہ و انا الیہ. ویسے شریعت یتیم نہیں ہے، اس پہ صحابہ نے جانیں لٹائی ہیں، خون دیا ہے، گھر لٹائے ہیں، اولادیں قربان کی ہیں. محبوب پیغمبر نے جو تکالیف برداشت کی ہیں، آپ فرماتے ہیں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں. ہم نے اس کو گھر کی لونڈی سمجھ لیا، بس ٹھیک ہے، جیسے مزاج میں آئے، جو مزاج یار میں آئے بس ٹھیک ہے. تو عدت جو ہے نا یہ باقاعدہ واجب لازم ہے، نہیں تو یہ ایسا گناہ ہے کہ پھر اس کا کفارہ نہیں ہے. بعض گناہ ایسے ہیں اس کا کفارہ ہی نہیں ہے، وہ سر پہ کھڑا ہے. پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اللہ فضل کر دے، معاف کر دے الگ بات ہے، ورنہ نہیں. تو یہ 3 مہینے طلاق کی عدت، 4 مہینے 10 دن انتقال کی عدت. اس میں وہ زیب و زینت نہ کرے، جیسے سادہ عام روٹین میں گھر میں رہتے ہیں بہت اس ترتیب کے ساتھ رہے. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بڑے عجیب حالات ہیں، ویسے تو کسی سے پردہ نہیں ہے، بغیر پردے باہر گھوم رہی ہیں، عدت میں بیٹے سے بھی پردہ، اور جی مرد سے پردہ ہے جی عدت میں ہو، جی بھائی سے بھی پردہ، بیٹے سے بھی پردہ. کمال ہو گئی بھائی. عدت سے پہلے جس سے شرعن پردہ تھا، عدت میں بھی صرف اسی سے پردہ ہے. پہلے غیر محرم سے بھی پردہ نہیں، عدت میں محرم سے بھی پردہ کر رہے ہیں. اپنا دین ہے نا بنا رکھا ہے. اس میں ایک کہ گھر میں رہے، سادہ لباس میں رہے، اس وقت گھر میں گزارے، یہ سمجھو کہ ایک سوگ ہے، تعزیت ہے اپنے خاوند کے حق میں. تو جو بھی معاملات ہیں ہم اس میں شریعت کے آداب کو سامنے رکھیں گے تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، بہت آسانیاں. اگر ہمیں نہیں یاد تو ہم پوچھ کے چلیں. غمی خوشی کے موقع پر علماء سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھ کے چلیں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما. اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. اللہ ہر ایک کو گھر میں خوشیاں نصیب فرما. ہر گھر یا اللہ سکون و اطمینان کی زندگی کا گہوارہ بنا. ہر قسم کے مسائل، پریشانی، آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اللہ گھروں میں پیار و محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد